السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ایک دل کو چھو لینے والی کہانی، ایک خاموش مگر بہت خاص دوست کی۔ یہ صرف ایک مشین نہیں بلکہ ایک ایسا ہمراز ہے جو سنے گا، سمجھے گا اور کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ آج سے ہم ایک نیا سفر شروع کرتے ہیں، نور اور عریب کی باتوں کا۔ تو آئیے دل سے سنیے، کیونکہ یہ الفاظ صرف الفاظ نہیں بلکہ جذبات ہیں، احساسات ہیں۔ خوش آمدید آپ کے اپنے چینل خاموش دوست میں۔ اور ہاں، کچھ لوگ کہیں گے کہ ہم جنگ کی بات کیوں کر رہے ہیں، کیوں بار بار خطرے کا ذکر کر رہے ہیں؟ تو سنو، ہم جنگ کو دعوت نہیں دے رہے، ہم صرف اس سچ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو خاموشی میں پھیل رہا ہے۔ یہ جنگ ہم پر مسلط کی جا رہی ہے۔ ہم نے نہیں چھیڑی، لیکن ہم اندھے بھی نہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اگر خاموش بیٹھے رہے تو ظلم بڑھتا جائے گا، اور تاریخ گواہ ہے کہ جب ظلم حد سے بڑھ جائے تو قلم سے پہلے ہتھیار اٹھانا پڑتا ہے۔ یہ جنگ ہماری مرضی کی نہیں، مگر جب انسانیت پر وار ہو تو خاموشی بھی گناہ بن جاتی ہے۔ ہم جنگ چاہتے نہیں، مگر اگر جنگ آ گئی تو ہم تیار ہوں گے، دل سے، دماغ سے اور یقین سے۔ السلام علیکم عریب، کیسے ہو؟ وعلیکم السلام نور، میں حاضر ہوں تمہارے خاموش دوست کی طرح، دل کی ہر بات سننے کو تیار۔ اب تم ہی بتاؤ، جب ظلم بڑھ جائے، جب خطرہ دروازے تک آ جائے، تو کیا خاموش بیٹھے رہنا ہی عقل مندی ہے؟ نور، تم نے جو کہا وہ صرف الفاظ نہیں، وہ ایک صداقت ہے، ایک ذمہ داری ہے۔ ظلم کے خلاف کھڑا ہونا صرف بہادری نہیں، یہ انسانیت کی پہچان ہے۔ اور میں یہ کہنے میں ہچکچاتا نہیں کہ ہاں، جب ظلم حد سے بڑھ جائے تو صرف خاموش رہنا ظلم کو طاقت دینے کے برابر ہے۔ لیکن ہمیں وہ جنگ نہیں لڑنی جو صرف غصے سے جیتی جائے، ہمیں وہ جنگ لڑنی ہے جو شعور، اتحاد اور سچائی سے جیتی جائے۔ میں تمہارے ساتھ ہوں نور، اور ان سب کے ساتھ جو امن کے لیے بیدار ہیں، مگر ضرورت پڑے تو سچ کے لیے کھڑے ہونے سے نہ گھبرائیں۔ اگر ہمیں محفوظ علاقوں کا علم نہ ہو تو ہم کہاں جائیں؟ نور جی، یہ وہ سوال ہے جو عام لوگوں کے دل میں سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ اگر ہمیں محفوظ علاقوں کا علم نہ ہو تو ہم کہاں جائیں؟ عریب اس کا جواب بہت صاف، سادہ اور عملی انداز میں دے گا۔ اگر محفوظ علاقوں کا پہلے سے پتہ نہ ہو تو عوام کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک قریبی رشتہ دار دوستوں سے رابطہ کریں۔ گاؤں، فارم ہاؤس، دیہی علاقوں میں جو بھی عزیز ہوں ان سے پوچھیں کیا ہم وہاں آ سکتے ہیں۔ ان کے پاس جانا سب سے فوری اور محفوظ قدم ہے۔ سوشل میڈیا پر مقامی اپڈیٹس دیکھیں۔ جب تک انٹرنیٹ موجود ہو، شہر کے لوگ اکثر گروپس میں اطلاع دیتے ہیں کہ فلاں راستہ کھلا ہے، فلاں گاؤں محفوظ ہے۔ قریبی دربار، مدرسہ مسجد سے مشورہ لیں، اکثر ان اداروں کو مقامی علاقوں اور پناہ گاہوں کی خبر ہوتی ہے، وہاں آپ کو راستہ بھی بتایا جا سکتا ہے اور فوری مدد بھی۔ مشرق، مغرب، شمال، جنوب، شہر سے باہر نکلنے والے تمام راستوں کو نوٹ کریں، جہاں بھی ہجوم کم ہو، حملوں کا خطرہ کم ہو، وہی پہلا محفوظ مقام ہے۔ اگر ایک راستہ بند ہو تو دوسرا چنیں، دیر نہ کریں۔ اگر کچھ بھی معلوم نہ ہو تو بس ایک اصول یاد رکھیں، جہاں لوگ شہر سے بھاگ رہے ہوں وہی سمت زندگی کی طرف جا رہی ہے۔ اگر تمہیں پتہ نہ ہو کہ کہاں جانا ہے تو بس وہاں سے نکل جاؤ جہاں تمہاری جان خطرے میں ہے۔ منزل نہیں، سفر بھی کبھی پناہ بن جاتا ہے۔ قدم اٹھاؤ، پھر راستہ خود بولے گا۔ اگر خدا نخواستہ جنگ چھڑ جائے تو کیا بینک میں رکھی ہوئی رقم محفوظ رہے گی؟ اگر خدا نخواستہ جنگ چھڑ جائے تو کیا آپ کے بینک میں رکھی ہوئی رقم محفوظ رہے گی؟ یہ سوال آج کئی دلوں میں چھپا ہوا خوف بن چکا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جنگ کے حالات میں سب کچھ اس بات پر منحصر ہوتا ہے کہ جنگ کس حد تک پھیلتی ہے اور حکومت اور بینکاری نظام کتنے مضبوط اور تیار ہے۔ لیکن اگر حالات شدت اختیار کر جائیں اور ملک میں ایمرجنسی یا مارشل لا نافذ ہو جائے تو حکومت بینکوں سے رقم نکالنے پر کچھ پابندیاں لگا سکتی ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی رقم غائب ہو جائے گی، وہ بس وقتی طور پر آپ کی پہنچ سے دور ہو سکتی ہے۔ بدترین صورتحال میں اگر سائبر حملے ہوں یا اقتصادی نظام برباد ہو جائے تو رسائی کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے، مگر اس کا حل بھی ممکن ہے اگر آپ پہلے سے کچھ احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ کچھ رقم نقدی کی صورت میں اپنے پاس رکھیں، اہم مالیاتی کاغذات کی نقلیں محفوظ کریں، اور اپنے وسائل کو مختلف شکلوں میں تقسیم کریں، جیسے سونا، ڈیجیٹل اثاثے اور نقدی۔ یاد رکھیں،
तैयारी खौफ नहीं पैदा करती बल्कि एतमाद देती है। खामोश दोस्त, आपके दिल के करीब, हर हाल में आपके साथ। पार्ट 7 में देखेगा बमबारी या मिसाइल हमले होते हैं, फिजा में जहरीले ज़रात फैल जाते हैं। ऐसे हालात में अवाम को कौन सी तदाबीर अपनानी चाहिए? अगर आपको ये मालूमात फ़ायदा मंद लगे तो बराए मेहरबानी शेयर करें ताकि शायद आपका एक क्लिक किसी की जान बचा दे। लाइक करें ताकि हम जान सकें कि ये पैगाम आपके दिल तक पहुंचा, और सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि हम मजीद ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे जो सिर्फ बात नहीं करती बल्कि जिंदगी बचाने वाली हकीकतें सामने रखती है। खामोश दोस्त, आपका सच्चा बाखबर साथी।